سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید تمنا یہ تھی کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا جائے، لیکن اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ السلام کی کوئی دعا جو ہے وہ نہیں بیان فرمائی گئی، بلکہ آپ علیہ السلام کا ایک انداز بیان فرمایا گیا ہے۔ تو مفسرین کرام یہاں سے جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی جذبہ جب انسان کے دل میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی شدید تمنا آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، تو انسان کے جسم سے مختلف حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ صرف نبی علیہ السلام کا ایک انداز ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے انداز کو بھی جو ہے وہ قرآن پاک کا اپنے کلام کا جو ہے وہ حصہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کا خوبصورت انداز ہے، جہاں تک کہ اللہ پاک نے کسی نافرمان کے انداز کو بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے، جیسے کہ تولا کا لفظ آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد بے رخی اختیار کی۔ اور پھر یہاں دیکھیں عبسہ و تولا میں نبی علیہ السلام کا ایک انداز ہی بیان کیا گیا تھا۔ تو گویا کہ صرف الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی، اعمال کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انداز کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انداز کو بھی اپنے قرآن کا جو ہے وہ حصہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم اسی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے 12 مرتبہ قرآن پاک میں اس انداز میں محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو آپ کی پسند ہے ہم ویسا ہی کر دیں گے۔ جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، ہمیں جس انسان سے بہت محبت ہوتی ہے اس کی ہر چاہت پوری کرنے کی تمنا ہوتی ہے، تو یہاں اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنا بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قبلہ کا تبدیل کرنا یہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ حق بات ہے۔ تو یہاں سے یہود مراد ہیں۔ یہود اگرچہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور اپنی کتابوں میں وہ بہت ساری تحریفات بھی کرتے ہیں، مکہ کو بجائے جو ہے وہ بکہ بیان کرتے ہیں، کبھی سکہ بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جگہوں کے نام تبدیل کر کے بھی وہ اصل حقیقت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن ان کی بھی ساتھ ساتھ کریکشن جو ہے وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جب قرآن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے تو وہاں پہ حجج کی بات کی گئی تھی کہ اتنے حجج جو ہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہوں گا اور وہاں پہ میں ان کی بکریاں چراؤں گا، تو پھر انہوں نے حجج کا لفظ کیوں بولا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ تب بھی منقول تھا، حج کا کانسیپٹ تب بھی موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس بات کا تذکرہ کرنا حجج کا، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حج سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ جب حج سے واقف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیت اللہ سے بھی واقف ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ان کی بھی جو ہے وہ کریکشن کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں اہل علم یوں فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بعض اوقات کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماما نہیں دیکھ رہی، بابا نہیں دیکھ رہے، تو وہ چپکے سے کوئی کام کر لیتے ہیں۔ شاگرد کلاس روم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اشارے کیوں توڑ دیتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہے، تو کوئی کیمرہ نہ لگا ہو تو انسان بے باکی سے کام کرتا ہے۔ تو انسان اکثر بہت سارے کام صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک 12 مرتبہ یہ آیت مبارکہ لے کر آتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم تو اس سے غافل نہیں ہوتے، ہر لمحہ تمہاری ہر حرکت، تمہارے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اور اگر ایک نافرمان کے تولا کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ اس کی بے رخی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ جب حرکات و سکنات بھی نوٹ کی جا رہی ہیں تو پھر الفاظ اور اعمال جو ہیں وہ کس قدر غور سے دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 145 سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر آپ علیہ السلام ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آ جائیں تب بھی وہ آپ علیہ السلام کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بڑی اہم بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، ان کو سچا دین پہنچا رہے ہیں۔ جب ایک بیسٹ انسان اور ایک بیسٹ کلام بیسٹ انداز میں سامنے والے کو دے رہا ہو، جس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، تو انسان کی کیا امید ہوتی ہے کہ سامنے والا میری بات کو سراہے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کی قدر کرے گا۔ لیکن اگر سامنے سے نتیجہ بالکل مختلف آ رہا ہو کہ وہ لوگ سری سے آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی ہر بات کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا سامنے والے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور وہ ہرٹ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کتنا اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سامنے والا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو بہترین سنا رہے ہوں اور سامنے والا آپ کو یہ رسپانس دے رہا ہو کہ یہ تو کوئی اتنی خاص بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اتنی اہم بات ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی سامنے والے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟
کہ وہ انسان اپنا فوکس جو ہے وہ کھو دیتا ہے کہ جب میری بات ہی سامنے والے کے اوپر اثر نہیں کرے، میں اپنی طرف سے اتنی اعلیٰ بات کروں اور وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، تو گویا کہ اس کا اعتماد اور اس کا فوکس جو ہے وہ دونوں خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ انسانی نفسیات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن آپ نے کسی صورت میں جو ہے وہ ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ لہٰذا ان کی وجہ سے آپ اپنا علم، اپنا عمل، اپنی دعوت، اپنا اعتماد آپ وہ خراب نہ کریں۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ اگر نہیں مانتے تو یہ آپ کے لیے کوئی خاص اہم بات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ عام زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی ہمیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کوئی ہمیں سراہتا ہے کہ نہیں سراہتا، اور اگر سامنے سے ہمیں ایسا رسپانس نہیں ملتا ہے، ہم وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ یہ کام کرنے کا جب کوئی چاہنے والا، سراہنے والا، فالو کرنے والا ہی نہیں ہے، جب کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے بڑی اہم بات جو بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ صحیح بات کے اوپر ہیں، تو آپ کا فوکس اس بات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی فالو کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور کوئی تعریف کرنے والا بھی ہونا چاہیے، کہیں سے مجھے فیڈ بیک بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بعض اوقات اپنے کام سے مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا یا ہمیں فالو نہیں کیا جا رہا، ہمیں ویسا رسپانس نہیں ملا جیسا ہم چاہ رہے تھے، تو یہ مایوسی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بھی ساتھ ساتھ اہم بات ہے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جیسا بیسٹ بھی دینا ہوگا، ان جیسا معیار بھی دینا ہوگا۔ اتنا بیسٹ، اتنا معیار دینے کے بعد اگر کوئی سامنے سے نہیں مانتا تو پھر اس کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ علیہ السلام کے پاس تو علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد کبھی بھی آپ ان کی غلط خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا تبھی اس کے سامنے والے کی غلط خواہشات کا بھی پتہ چلے گا اور اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ چلے گا۔ لہٰذا ہر صورت میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ علم آپ کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دے دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو جو کہا جا رہا ہے کہ نبی اتنا علم ہونے کے بعد پھر وہ کیا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس بھی صحیح علم آ جائے گا تو پھر یہ سارے خوف ہمارے اندر سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر جو ہم لوگوں کی قید میں رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اثر میں رہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہم بھی آزاد ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر نبی اتنا علم آنے کے باوجود بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کو دیکھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی کیا تمنا ہے اور ان کے طریقے سے کام کرنا ہے، تو پھر تو یہ ظالمین والا کام ہو جائے گا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام سے اس انداز میں بات فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو پھر ہم تو بدرجہ اولیٰ اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں کہ اگر ہم علم آنے کے باوجود پھر یہ نہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو جائیں یا لوگوں کی وجہ سے ہم خوش ہونے شروع ہو جائیں، تو گویا کہ اس صورت میں ہم یہ بڑا ظالمانہ عمل کر رہے ہیں۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے ظلم سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 146 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنے ہی بچوں میں کوئی بچہ رو رہا ہو تو ماں پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ہم اپنے بچے کے قدموں کی آہٹ سے بھی ان کو پہچان لیتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو ان کی خوشبو سے بھی جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسے یہ آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے، مگر پہچاننے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی جو ہے یہ آپ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اگر ہم اسی سوچ سے دیکھتے ہیں کہ یہود کیسے یہ بات کرتے تھے کہ اتنی نشانیاں، اتنی علامات دے کے بھی وہ جو آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا بندہ مجھ سے زیادہ قابل ہے، اس جاب کو وہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ہم تو نہیں مانتے۔ ایون ہم عورتیں ہمیں گھروں میں جانتی ہیں کہ میری ساس یا میری بھابھی یا میری نند یا فلاں کوئی بھی رشتہ یہ مجھ سے زیادہ ہی اچھا کام کرتا ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، نہیں ہم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ سامنے والے کی قابلیت کو نہیں مانتے، اس کی صلاحیت کو، اس کی ذہانت کو نہیں مانتے، تو ہم بھی وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خامی آج اس امت کے اندر بھی ہے کہ یہ سامنے والے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سامنے والا مجھ سے بہتر ہے، سامنے والا مجھ سے اچھا ہے۔ یہی بات اس قوم نے بھی کی تھی۔
پھر آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الحق من ربی کا، بڑی پیاری بات کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو کسی کے نہ ماننے سے حق جو ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، حق پھر بھی حق ہی رہتا ہے، صحیح پھر بھی صحیح رہتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کا ماننا ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا مانے گا تو تبھی ہماری بات صحیح ہوگی۔ اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو کوئی نہیں بھی مانتا تو آپ کا سچ اپنی جگہ سچ رہتا ہے، اپنے سچ کے اوپر، اپنے حق کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ تو گویا کہ قرآن ہمیں بڑا با اعتماد انسان بناتا ہے اور بڑا بولڈ انسان بناتا ہے۔ اور بھی فرمایا کہ نبی آپ ممترین میں سے مت ہو جائیں۔ ممترین کا لفظ جو ہے یہ مریہ میں سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس سے سامنے والا دلیل دے، آپ بھی دلیل دیں، مگر وہ اپنی دلیل سے آپ کو کسی قسم کے شک میں ڈال دیں، تو اس قسم کے شک کو جو ہے وہ ممتر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر، اپنی دلیل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سے مذبذب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اگر وہ کسی قسم کی آپ کو دلیل دے بھی دیتے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ باتیں کرنے میں دلیل میں سامنے والے کی دلیل زیادہ مضبوط اور ٹھوس بھی ہو جائے، لیکن اس سے آپ نے اپنے ایمان کے اوپر کسی قسم کا شک جو ہے وہ نہیں لانا ہے۔ اب یہاں پہ تکونن آ رہا ہے، گرامر کے لحاظ سے جب نون شد والا آ جاتا ہے تو یہ بڑی تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کو حق کہا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کو حق کہا جا رہا ہے، تو اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کے معاملے میں کسی بھی قسم کے شک کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تاکید کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور جو آیت مبارکہ کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دلیل سے نہیں پہچانتے، ہم قرآن کو اور ہم نبی علیہ السلام کو، ہم قبر آخرت کو جو ہے وہ دلیل سے زیادہ جو ہے وہ ایمان سے مانتے ہیں۔ تو دلیلیں بعض اوقات مضبوط آ سکتی ہیں، کسی کی بحث اور کسی کی دلائل جو ہے وہ بعض اوقات اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں، ہم اس کو کس بیس پہ ٹھکراتے ہیں؟ ہم اس کو اپنے ایمان کی بیس پہ جو ہے وہ ٹھکراتے ہیں۔ تو گویا کہ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں رتی بھر بھی شک جو ہے وہ اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کا دین صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، تو پھر ڈٹ جائیں، اس میں شک نہ کریں۔